نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں نصاب النحو جو نحو کی کتاب ہے، علم نحو پہ بہت زبردست کتاب ہے، اس کے اسباق ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھا جائے۔ اور یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی سبق درس نظامی میں، خصوصاً فنون کے جو سبق ہیں، صرف کے، نحو کے، تو ان کو سمجھنے کے لیے بار بار رپیٹ کرنا یہ ضروری ہے۔ 15 سبق پہلے ہو چکے ہیں، آج ہم 16 نمبر سبق جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ 16 نمبر سبق ہے جملہ اسمیہ کا، کیونکہ مفرد کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں اور مرکبات کی بھی بات تقریباً ہو چکی ہے۔ مرکب غیر مفید کی ساری قسمیں بیان کی جا چکی ہیں۔ مرکب مفید وہ ہوتا ہے جس کے سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، مخاطب سے بندہ جب بات کرے تو اس کو بات سمجھ آ جائے۔ مختلف طریقوں سے اس کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کی ہوتی ہیں 2 قسمیں، مرکب مفید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اعتبار سے خبر و انشاء، اور ایک اعتبار سے ہم اس کو یوں بولتے ہیں کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو جملہ اسمیہ کی پہلے تعریف کریں گے ہم۔ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہو، یعنی 2 کلمے ہوں، ٹھیک ہے، یا 3 یا 4 جتنے بھی کلمے ہوں، پہلے کو ہم مبتدا بنائیں اور دوسرے کو اس کی خبر بنائیں۔ تو جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جیسے زید عاقل، زید عاقل، عقل مند ہے۔ اب اس پہ غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے زید العاقل بولتے تو یہ مرکب توصیفی بن جاتا۔ مرکب توصیفی، مرکب اضافی میں ہم نے یہ کہا تھا کہ عربی والے بعد والے لفظ جو بعد والا جو لفظ ہوتا ہے اس کا ترجمہ کرتے وقت اردو میں پہلے آتا ہے، اور موصوف یا مضاف وہ بعد میں آتا ہے۔ عربی میں جس طرح الفاظ لکھے ہوتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ اس کے بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ جس طرح زید العاقل ہوتا، مرکب توصیفی بناتے تو ہم عقل مند زید۔ تو اب ہیں کا ترجمہ یہ صرف مرکب مفید میں آتا ہے، اور یہ جملہ اسمیہ مرکب مفید ہے، تو اب اس کا ترجمہ بنے گا زید عقل مند ہے۔ زید فحص المریض، زید نے مریض کا معائنہ کیا، خبر معلوم ہو گئی۔ تو اس میں پہلا جو کلمہ ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ جس طرح زید عاقل، زید مبتدا ہے اور عاقل اس کی خبر ہے۔ زید فحص المریض، زید مبتدا ہے، فحص فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اور المریض اس کا مفعول ہے۔ یہ پورا جملہ فعلیہ بن کر اس کی خبر بنے گا۔ اب جملہ فعلیہ چونکہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، اس لیے اس کو ابھی ڈسکس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مبتدا اور خبر کے مختلف احکام جو ہیں وہ اب بیان کرنے لگے ہیں۔ نمبر 1، وہ اسم جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، یعنی نہ تو کوئی اس پر ایسا حرف داخل ہو جو اس کو نصب دے، یعنی فتح دے دے، جر دے دے، کسرہ دے دے۔ جر اور کسرہ آپ دونوں طرح سے سمجھ لیں، یا اس کو رفع یا ضمہ دے دے، یعنی پیش بھی اس کے اوپر دینے والے کون سے عوامل ہوتے ہیں، اور زیر دینے والے کون سے عوامل ہوتے ہیں، اور زبر دینے والے کون سے عوامل ہوتے ہیں۔ تو عوامل لفظی طور پہ کوئی اس کا عامل نہ ہو، عوامل لفظیہ سے خالی ہو۔ اب اگر مسند الیہ ہے، یعنی اس کی طرف کسی کا اسناد کیا جائے، جیسے زید عاقل، اب زید کی طرف عاقل کی نسبت کی گئی ہے تو زید کو مبتدا کہا، اور اگر مسند ہو یعنی جس کی سند
بیان کی گئی ہو، سند کی گئی ہو، جس کی نسبت کی گئی ہو، اس کو مسند کہیں گے، اور مسند کو خبر کہتے ہیں، جس کے مذکورہ بالا مثالوں میں زید مبتدا ہے، جبکہ عاقل مرفوع حاصل مریض یہ خبر ہے۔ نمبر 2، ہم نے یہ کہا تھا مرکب توصیفی کے اندر مبتدا موصوف اور صفت دونوں معرفہ ہوں گے، یہ دونوں نکرہ ہوں گے۔ ادھر وہ بتا رہے ہیں کہ مبتدا اکثر معرفہ اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، باقی تمام شرائط پائی جا رہی ہوں بالکل۔ اب یوں سمجھو کہ مرکب توصیفی جو ہے، مرکب توصیفی اس کے پہلے جز کو معرفہ اور دوسرے کو نکرہ کر دیں تو وہ مرکب توصیفی فوراً ہی جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ زید عالم، زید معرفہ ہے اور عالم نکرہ ہے، اور کبھی نکرہ مخصوصہ بھی مبتدا بن جاتا ہے۔ نکرہ مخصوصہ وہ ہوتا ہے کہ نکرہ کی صفت بیان کر دی جائے، نکرہ کی صفت نکرہ سے بیان کی جائے، نکرہ مخصوصہ ہو گیا، تو نکرہ مخصوصہ بھی مبتدا بن سکتا ہے، جیسے طفل صغیر جمیل، چھوٹا بچہ خوبصورت ہے۔ اب طفل موصوف ہے، صغیر اس کی صفت ہے، موصوف اور صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ مبتدا بن جائیں گے، کیونکہ جمیل کی صفت وہ بچے کی طرف ہے نا، تو یہ اس کی مطلب نسبت کی جا رہی، تو یہ خبر بن رہی۔ نمبر 3، ایک مبتدا کی کئی خبریں بھی ہو سکتی ہیں، ایک مبتدا کی کئی خبریں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے زید عالم فاضل صالح۔ زید مبتدا ہے، عالم خبر اول ہے، فاضل خبر ثانی ہے، اور صالح خبر ثالث ہے۔ نمبر 4، فعل مضارع ان کے ساتھ ہو، فعل مضارع ان کے ساتھ ہو، یہ آپ نے پڑھا ہوگا نصاب الصرف کے اندر کہ حروف نواسب میں سے ان بھی ہے، تو یہ فعل مضارع پر داخل ہو کے اس کو نصب دیتا ہے۔ اور فعل مضارع ان کے ساتھ ہو اور اس کے بعد کوئی اس میں نکرہ آ جائے تو فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کر کے مبتدا بنائیں گے، یعنی مبتدا بنانا ہے، اب یا تو نکرہ کو مبتدا بنائیں گے تو یا ان کی تعویل میں کر کر، یعنی ان جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو فعل مضارع کو اکٹھا کر کے اسم کے معنی میں کر دے گا۔ شاپر میں ڈال دیں، اب ان کے شاپر میں ڈالیں تو یہ پورا کا پورا فعل مضارع جو ہے یہ اسم کے حکم میں ہو جائے گا، اور یہ نکرہ سے بہتر ہوگا۔ جب نکرہ سے بہتر ہے تو اس کو مبتدا بنائیں گے۔ فعل مضارع ان کے ساتھ ہو اور اس کے بعد کوئی اس میں نکرہ آ جائے تو فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کر کے مبتدا بنائیں گے اور اس میں نکرہ کو خبر بنائیں گے، جیسے ان تصوموا خیر لکم، ان مصدریہ ہے، تصوموا تمہارا روزہ رکھنا، ان تصوموا یہ تصومون فعل تھا تو ان کی تعویل میں کیا، یعنی یہ فعل ہے، فعل تو مسند الیہ نہیں بنے گا نا، لیکن اب ان کی تعویل میں جب کیا تو اب ہم اس کو مبتدا بنائیں گے، اور خیر لکم یہ آگے اس کی ترکیب کا طریقہ کار میں آپ کو عرض کروں گا، خیر لکم یہ اس کی خبر بنے گی۔ نمبر 5، مبتدا کی خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، مبتدا کی خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، جیسے زید عاقل، پیچھے ہم نے کہا زید عالم بھی ہو سکتا ہے، زید فاضل بھی ہو سکتا ہے، زید صالح بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی جملہ بھی اس کی خبر بنتی ہے۔ اب وہ جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، خود مطلب ایک مبتدا بنائیں گے پھر آگے والا جملہ اسمیہ اس کی خبر بن جائے، ایک کو مبتدا بنائیں گے پہلے کلمے کو اور دوسرا جملہ فعلیہ اس کی خبر بن جائے، جیسے فحصل مریض۔ انہوں نے مثال دی زید عالم اور بکر یأکل الطعام۔ نمبر 6، خبر اگر جملہ ہو، خبر اگر جملہ ہو، پہلے ہم نے یہ کہا کہ خبر مفرد بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی جملہ بھی ہوتی ہے۔ خبر اگر جملہ ہو تو اب جملہ تو خود کامل جملہ ہے، اب اس کو ما قبل مبتدا کی خبر بنانے کے لیے کس تعلق اور کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو اٹیچمنٹ پیدا کرے، تو کہتے ہیں کہ خبر اگر جملہ ہو تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے، یعنی کوئی ایسی ضمیر، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ یہ پیچھے والے مبتدا کی خبر بن رہی، جو مبتدا کی طرف لوٹے۔ یہ عائد عموماً ضمیر ہوتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے، اس ضمیر کے لیے ضروری ہے کہ تذکیر و تانیث یعنی مذکر اور مؤنث ہونے میں، واحد تثنیہ جمع ہونے میں وہ مبتدا کے مطابق ہو، کیونکہ خبر میں بھی یہ ہوتا ہے نا، مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی، مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی
तस्निया होगी, मुब्तदा मुज़क्कर है तो ख़बर भी मुज़क्कर होगी, मुब्तदा मुअन्नस है तो ख़बर भी मुअन्नस होगी। ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा गया कि अब जो दूसरा जुमला आगे होगा, जो जुमला ख़बर बन रही होगी, उस जुमले के अंदर एक ज़मीर ऐसी होगी जो माँ कबल मुब्तदा की तरफ लौट रही होगी, तस्कीर और तानीस में, वाहिद तस्नीय जमा में उसके मुताबिक होगी। मिसाल से आपको बात समझ आ जाएगी। जैसे ज़ैदुन दरबा, जैद ने मारा। अब ज़ैदुन मुब्तदा है, अब दरबा होता तो दरबा ज़ैदुन में फेल फाइल बन जाता है, वो आगे जब वाले जब फेलिए जुमला फेलिया का सबक पूरा आएगा उसमें समझ आ जाएगी। ज़ैदुन मुब्तदा है, अब दरबा फेल है, तो ज़ैदुन हुआ वाहिद, तो दरबा सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, इसमें हुआ ज़मीर है तो वो ज़मीर भी वाहिद की है। ये आपका ज़मायर का सबक जाके खोलेंगे ना निसाब नाव के अंदर तो आपको पता चल जाएगा कि वाहिद की ज़मीर कौन सी है। तो हुआ ज़मीर जो है ये वाहिद की है, और ज़ैदुन है मुज़क्कर तो हुआ भी है मुज़क्कर, क्योंकि हिया होती है मुअन्नस की। अगर ज़ैदुन की जगह इमरातुन होता, ज़ैदुन की जगह इमरातुन होता, या हिंदुन आगे मिसाल आ रही है तो वो उसमें फिर लिखा है हिंदुन दरबत। अब हिंदुन वाहिद है और ये है भी मुअन्नस, तो दरबत ये भी मुअन्नस का सीगा है और इसमें हिया ज़मीर आयद है, पीछे वाले की तरफ लौट रही है, तो फेल फाइल जुमला फेलिया होकर इसकी खबर बनेगा। अज़्ज़ैदानी ये तस्निया है, तो अब दरबा नहीं है, दरबा, इसमें भी हुमा ज़मीर, यानी वो भी तस्निया वो भी तस्निया। अज़्ज़ैदून दरबू, ज़ैदुन जमा है और दरबू भी जमा है। नंबर 7, खबर कभी ज़र्फ़ या जार मजरूर भी होती है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको आपने रट्टा लगा के फिर याद करना है कि खबर कभी ज़र्फ़ या जार मजरूर होती है। ज़र्फ़ वो चीज़ें हैं जो किसी वक़्त या जगह पर दलालत करती हैं, वो कलिमात जो वक़्त या जगह पर या जहत पर दलालत करते हैं, तो खबर कभी वो भी बन जाती हैं और कभी जार मजरूर। अब ये जार मजरूर का मतलब ये होता है कि हुरूफ जारा, ये आप हुरूफ जारा का सबक ढूंढ लें आखिर में जाके कि हुरूफ जारा किसे कहते हैं। हुरूफ जारा 17 हैं, 12 हैं, 14 हैं, 17 हैं, कितने हैं ये आपने खुद ढूंढना है। इसको तजस्सुस के तौर पर ढूंढेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। हुरूफ जारा जो है अपने ढूंढने, और हुरूफ जारा में उनका अमल क्या है, ये किसी इसम पर दाखिल होते हैं और उसको जर देते हैं, और पहले को हरफ जार कहेंगे और दूसरे को मजरूर कहेंगे, तो जार मजरूर मिलकर भी पीछे खबर बनते हैं। इसकी तफसील आगे आ रही है। जैसे ज़ैदुन फिद्दार, ज़ैद घर में है। अल किताब फ़ौक़ दुलाब, किताब अलमारी के ऊपर है। अल किताब और फ़ौक़ जो है ऊपर, ये जगह पर दलाल कर, जहत पर दलाल कर रही है, तो ये ज़र्फ़ है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है कि अगर ज़र्फ़ या जार मजरूर, ज़र्फ़ या जार मजरूर, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ज़र्फ़ या जार मजरूर डायरेक्ट खबर नहीं बनते। ज़र्फ़ या जार मजरूर खबर डायरेक्ट खबर नहीं बनते। इसको आप यूँ समझ लें कि आपने कमरे के अंदर आपके पास शापर है और आपके पास दीवार है और शापर दीवार के साथ लटकाना है, आप नहीं लटका सकते। इसको लटकाने के लिए आपको कोई ना कोई कील ठोकना पड़ेगा, ठीक है, कील ठोकना पड़ेगा, या कील अगर नहीं लगा हो तो ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ही है, ज़र्फ़ या जार मजरूर जो होता है, इसको खबर बनाना हो तो गोया हमें एक कील ढूंढना है, कोई फेल या शिबा फेल उससे पहले महजूफ निकालना है जिसके साथ उसको मिलाएंगे, और फिर ये ज़र्फ़ या जार मजरूर को उसके मुतल्लिक़ करेंगे, उसके पल्ले बांध देंगे, फिर उसके ज़रिए फिर आगे ये दीवार के साथ, यानी पहले जो मुब्तदा है उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो बता ये रहे हैं कि मुतल्लिक़ यानी जिसके मुतल्लिक़ करना है, इसको जार मजरूर को जिसके मुतल्लिक़ करना है, अगर वो इबारत लफ्ज़ों में मौजूद हो, अगर वो इबारत लफ्ज़ों में मौजूद हो तो इस जार मजरूर को या ज़र्फ़ को ज़र्फ़े लागव कहते हैं, ज़र्फ़े लागव। और अगर लफ्ज़न मौजूद ना हो तो इसे ज़र्फ़े मुस्तक़र कहते हैं। ये मिसाल से आपको इंशाल्लाह सारी बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब इसकी मिसाल मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। ज़ैदुन फ़िद्दारी, ये उमूमन जो निकाला जाता है महज़ूफ़ निकालते हैं, ये साबितुन निकालते हैं, ये साबता निकालते हैं, साबता। तो ये आगे जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको पता चलेगा कि मुख्तलिफ़ अल्फाज भी निकल सकते हैं, लेकिन उमूमन साबता, साबितुन या काइनुन, काइनतुन ये अल्फाज निकालते हैं। तो मौजूदुन हम यहाँ निकाल सकते हैं, ज़ैदुन फ़िद्दारी, ज़ैदुन मौजूदुन फ़िद्दार। अब मौजूदुन के इसको मुतल्लिक़ करेंगे, अब ये महज़ूफ़ निकाल रहे हैं। फ़ी हर्फ़ जार, ज़ैदुन मुब्तदा है, फ़ी हर्फ़ जार अद्दारी
مجرور، جار مجرور مل کر ظرف. اب موجود ان کو ہم نے محذوف نکالا ہے تو لفظ موجود نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ظرف مستقر کہیں گے یا ظرف لاغو کہیں گے؟ یہ آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے. تو ممکن ہے کہ آپ سوچ رہے ہو کہ ظرف لاغو کہیں. ظرف لاغو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ جو چیز ہم نکال رہے ہیں وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، موجود محذوف نکال رہے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں موجود شبہ فعل ہے، اس کو آپ یوں بولیں گے، اور اس کے متعلق ہوئی تو پھر یہ پیچھے والے کی خبر بنے گی. الکتاب فوق الدولاب، یہاں اس سے پہلے ثابتہ محذوف نکال سکتے ہیں. اچھا، اگر قراستن ہوتا القراستو تو وہ مؤنث تھا، تو اب ہم ثابتہ نہیں نکالتے بلکہ ثابتت نکالتے. ثابتت کے اندر ہی ضمیر ہوتی، وہ ما قبل کی طرف لوٹ رہی ہوتی القراستو کی طرف، کیونکہ القراستو مؤنث ہے تو ثابتت بھی مؤنث ہونا چاہیے. اس میں جو آج سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ کافی ٹف ہے سبق، کافی مشکل لگے گا آپ کو. اس کو آپ نے کم از کم 11 بار رپیٹ کرنا ہے، بار 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 پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں. انشاءاللہ یہ نا بار بار رپیٹ کرنے سے، اور جب ہم پریکٹیکل میں داخل ہوں گے نا تو پھر اور بہت زبردست طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. نمبر 9، اگر جملے کے شروع میں ظرف یا جار مجرور آ جائیں، ظرف یا جار مجرور آ جائیں اور بعد میں اسم آ رہا ہو تو ظرف یا جار مجرور کو خبر مقدم، یعنی بنانا اس کو خبر ہی ہے، اس کو خبر مقدم بنائیں گے، اور بعد والا جو اسم ہے اس کو مبتدا مؤخر بنائیں گے. جیسے فی الدار رجل، فی الدار یہ خبر مقدم بنے گا اور رجل مبتدا مؤخر بنے گا. اب یہ بتا رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت کی شرائط کیا ہیں، یعنی کون کون سی صورت میں مبتدا اور خبر کی آپس میں مطابقت ہونا ضروری ہے اور کون کون سی صورت میں مبتدا اور خبر کی مطابقت ہونا ضروری نہیں ہے. اس کو زبانی یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو، اس کو آپ نے کم از کم رٹا لگا رہے ہیں اتنا کہ آپ کو کبھی زندگی کے اندر یہ ضرورت پیش آئے تو آپ کو پتا ہو کہ میں نے کہیں پڑھا ہے. اور وہ نصاب النحو کا سبق نمبر 16 تھا. لکھتے ہیں کہ درج ذیل شرائط کے ساتھ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے مطابقت ضروری ہے. دو چیزوں، یا مذکر اور مؤنث میں اور واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں مطابقت ضروری ہے. نمبر 1، جب خبر اسم مشتق یا اسم منصوب ہو. جب خبر اسم مشتق یا اسم منصوب. اسم مشتق کیا ہوتا ہے؟ وہ جو چیزیں مصدر سے نکلتی ہیں، یہ آپ نے نصاب الصرف کے اندر پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا تو دوبارہ دیکھ لیں. جیسے زید عالم، زید مبتدا ہے اور عالم اسم مشتق اس کی خبر ہے. اور زید مدنی، مدنی یہ یا نسبت کی ہے تو یہ اس میں منصوب ہے. تو اب زید عالم خبر اس میں مشتق یا اس میں منصوب ہو، جیسے زیدانی مدنی یانی کہیں گے، پھر مدنی یانی. تو خبر میں ایسی ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف راجع ہو، لوٹتی ہو، یعنی تعلق موجود ہے، تو اس صورت میں واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں مطابقت ہونا ضروری ہے. نمبر 3، خبر اس میں تفضیل مستعمل بمن نہ ہو. اس میں تفضیل کے سبق آپ نصاب الصرف میں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں تفضیل کتنے طریقوں پر استعمال ہوتا ہے، کتنے طریقوں سے. اس میں بھی آگے جا کے بات آ جائے گی. تو خبر اس میں تفضیل مستعمل بمن نہ ہو، یعنی من کے ساتھ جو اس میں تفضیل مستعمل ہوتا ہے وہ من کے ساتھ نہ ہو تو اس صورت میں بھی واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں مطابقت ضروری ہے. نمبر 4، خبر ایسا صیغہ نہ ہو جو مؤنث کے ساتھ خاص ہو. جو مؤنث کے ساتھ خاص ہے اب اس کی مطابقت لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خبر ایسا صیغہ نہ ہو جو مذکر اور مؤنث دونوں میں مشترک ہو. جب دونوں میں مشترک ہے تو پھر واحد تذکیر و تانیث میں مطابقت ہونا ضروری نہیں ہے. لہذا آنے والی صورتوں میں مطابقت کی ضرورت نہیں. انہی کے اپوزٹ وہ صورتیں ہوں گی، جیسے خبر اس میں مشتق یا اس میں منصوب نہ ہو، جیسے الرجل اسد. اب بندے کو بہادر ثابت کرنا ہے تو بندہ شیر ہے، اب بی بی شیر ہے تو شیرنی تھوڑی ہے، اس کے لیے لفظ اسد ہی بولا جائے گا کیونکہ خبر اس میں مشتق یا اس میں منصوب نہیں ہے. نمبر 2، خبر میں ایسی ضمیر نہ ہو جو مبتدا کی طرف راجع ہو، جیسے الکلمۃ اسم. اب الکلمۃ بظاہر مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اور اسم یہ مذکر ہے. نمبر 3، خبر اس میں تفضیل مستعمل بمن ہو، جیسے الصلاۃ خیر من النوم. تو اب خیر من النوم، خیر یہ مذکر ہے اور الصلاۃ مؤنث ہے تو مطابقت ضرورت نہیں ہے. نمبر 4، خبر ایسا صیغہ ہو جو صرف مؤنث کے ساتھ خاص ہو. مؤنث کے ساتھ خاص، جیسے المرأۃ طالق، یہ طالق طلاق والی ہونا یہ مؤنث کے ساتھ ہی خاص ہے.
تو اس کے لیے تعلیقتن مراد لینا یا تعلیقتن لکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ نمبر 5، خبر ایسا سیگا ہو جو مذکر اور مؤنث دونوں میں یکساں مستعمل ہو، جیسے الرجل جریح الامرأۃ جریح، تو یہ جریح لفظ ہوتا ہے یہ بھی دونوں کے لیے ایک طرح بولا جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال بتا رہے ہیں کہ تقدیم مبتدا کی وجوبی صورتیں۔ بعض اوقات آپ نے یہ پڑھا ہے کہ خبر ظرف یا جار مجرور ہو تو ظرف یا جار مجرور ہو مقدم ہو تو اس کو پہلے آ جائیں تو اس کو خبر مقدم بناتے ہیں اور مبتدا کو مبتدا مؤخر مانیں، لیکن بعض صورتیں ایسی بیان کریں گے آج کہ پہلے کو ہی مبتدا بنانا ضروری ہے یا مبتدا کو پہلے لانا ضروری ہے۔ وہ کتنی صورتیں ہیں جی؟ وہ 4 صورتیں۔ لکھتے ہیں کہ پہلی صورت، جب مبتدا اور خبر درج ذیل صورتوں میں مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا واجب ہے۔ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو پہلے کو مبتدا بنائیں گے دوسرے کو خبر بنائیں۔ نمبر 2، جب مبتدا اور خبر دونوں نکرہ مخصوص ہوں، دونوں ہی نکرہ مخصوص ہیں، برابر آ گئے تو ظاہر پرائرٹی پہلے کو ہے تو پہلا مبتدا بنے گا۔ غلام و راجل صالح خیر من کا۔ اچھا، نمبر 3، جب خبر جملہ فعلیہ ہو، جب خبر جملہ فعلیہ ہو، جیسے زید قام ابوہ، اب جملہ فعلیہ خبر ہے تو پہلے والے کلمے کو مبتدا بنانا ضروری ہے۔ نمبر 4، جب مبتدا ایسے کلمے پر مشتمل ہو جس کو ابتدائی کلام میں لانا واجب ہے، جیسے من ابو کا، یہ من جو ہے یہ پہلے ہی آتا ہے، استفہام کے لیے ہے، یہ پہلے ہی آنا ہے تو اس کو ہم مبتدا بنائیں گے اور ابو کا کو خبر بنائیں گے۔ اب وہ کلمات جن کو مقدم لانا واجب ہے، وہ مقدمات جن کو مقدم لانا واجب ہے، وہ کلمات، تو اس میں نیچے انہوں نے لکھا ہے اسماء استفہام، اسماء شرط، جب اسم کسی ایسے لفظ کی طرف مضاف ہو جس کے لیے صدر کلام ضروری ہے، جیسے غلام و من قام، تو یہ سارے کے سارے لکھے ہوئے کون کون سی صورتوں میں مقدم لانا، کلمات کو مقدم لانا واجب ہے۔ اب آگی مشق، سوال نمبر 1، مبتدا خبر کی پہچان کریں اور ترجمہ فرمائیں۔ یہ آپ نے دیکھنا، اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ المنجد بک جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں ڈھونڈیں۔ آپ خود ڈھونڈیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی رہے گی۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب کریں۔ اب ترکیب کے اوپر آپ نے غور و فکر کرنا، یہ سبق 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن بھی لگ جانا، اس کو بار بار پڑھیں۔ سوال نمبر 2 اگر آپ نے حل کر لیا، سمجھو نصاب النحو آ گئی آپ کو، اور نہ بلکہ ساری کی ساری آ گئی، چیدہ جو باتیں رہ جائیں گی وہ ہم کلیئر کر لیں گے۔ نمبر 1، زید فاضل صالح، اب اس میں مبتدا کون ہے، خبر کون ہے؟ ترکیب کا مطلب ہوتا ہے آپ کو ایک بائک دے دی گئی ہے، آپ اس کو کھولیں، اس کے ٹائر الگ الگ کریں، فلاں یہ الگ الگ، فلاں الگ کریں، پھر ان کو اکٹھا جوڑنا ہے۔ آپ کے پاس ایک کلمہ ہے زید عالم، آپ نے اس کو علیحدہ کرنا ہے۔ اب علیحدہ کرنے کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جناب آپ ٹائر کو 2 ٹکڑے کر دیں، ٹھیک ہے، بولیں علیحدہ ہی کرنا تھا، نہیں، جس طرح وہ چینج لینے کے لیے ایک بندہ کیا 5000 کا نوٹ پکڑا، بھائی 2 کر دو، اب اس کو پتہ تھا کہ 2 کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو جی کھول، اس نے پھاڑ کے 2 کر دیے۔ تو ترکیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کلمات کو الگ الگ کرنا ہے۔ کون کون سے کلمات الگ؟ اب زید عالم کو آپ الگ الگ کریں گے تو زید کو الگ کریں گے اور عالم کو علیحدہ، ایسا تو نہیں ہے زا کو علیحدہ کر دیں گے یا دال اور عین کو علیحدہ کر دیں گے اور لام و میم کو علیحدہ کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہی چیز ہوتی ہے۔ آپ نے زید فاضل میں زید کو علیحدہ کر لینا، مبتدا ہے، فاضل خبر اول ہے، صالح خبر ثانی ہے، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ زید فی الدار کی بات بھی ہو چکی ہے، فی الدار طاؤس، فی الدار کو خبر مقدم بنائیں، طاؤس کو مبتدا مؤخر بنائیں، درج جملوں کی عربی بنائیں۔ یہ ذرا مشکل ہے تو اس کو بھی آپ ویسے کریں گے، جیسے کاشف مسلمان ہے، پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ مرکب توصیفی میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جس کی اردو پہلے آئے گی وہ عربی میں بعد میں آئے گا، تو کاشف مسلمان ہے، لیکن جملہ اسمیہ میں ایسا نہیں ہوتا، کاشف مسلم، الکاشف مسلمون۔ اب اگر کاشف کو نام ہی کے طور پر لیا جائے تو کاشف مسلمون، یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ عمران مسجد میں ہے، عمران فی المسجد، تو فی المسجد لگا دیا تو یہ پہلے والا مبتدا دوسرا خبر بن جائے گا۔ تو اس طرح غور و فکر کریں، جس چیز کی سمجھ نہ آئے پھر آپس میں تکرار کریں، انشاءاللہ عز و جل سبق اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر کرم فرمائے اور دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔